مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ 5-6 بندے بیٹھے تھے کسی جگہ۔ اس زمانے میں کنکریٹ کی چھتیں نہیں ہوتی تھی، سرکنڈے کی چھت ہوتی تھی، کانے کی چھت۔ تو چھت سے ایک سانپ گرا ایک بندے کے اوپر۔ اب اس بندے نے جو اپنا ہاتھ ہلایا تو وہ سانپ دوسرے پر گرا، دوسرے نے ہاتھ ہلایا وہ تیسرے پر گرا، تیسرے نے کیا تو وہ چوتھے پہ گرا، اور چوتھے نے ہاتھ ہلایا تو 5ویں گرا، اور 5ویں کو اس نے ڈس لیا۔ اب 5واں بندہ مر گیا۔ اب فقہا میں ایک بحث چل پڑی کہ جی دیت کس کو دینی چاہیے۔ ایک ہوتا ہے قصاص، جب ارادے سے کسی کو قتل کیا جائے نا اس کا قصاص ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے بغیر ارادے کے کوئی قتل ہو جائے اس کی دیت ہوتی ہے، خون بہا دینا پڑتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ آپ گھر سے گاڑی لے کے چلے، جی میں جمعہ کی نماز میں پہنچ جاؤں، دیر ہو رہی ہے۔ اب آپ گاڑی تیز چلا رہے تھے اور ادھر سے کوئی سائیکل موٹر والا آ رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بندہ مر گیا، تو اس کے قتل کی دیت ہوگی، چونکہ آپ اس کو مارنے کی نیت سے گھر سے نہیں چلے تھے، آپ تو جمعہ پڑھنے کے لیے چلے تھے، مگر ٹریفک کی وجہ سے بندہ مر گیا، تو جو غلطی سے بندہ مر جائے اس کی دیت ہوتی ہے۔ اب وہ جو بندہ مر گیا اس کی دیت کون دے؟ پہلا دے، دوسرا دے، تیسرا دے یا چوتھا دے؟ 5واں مرا تھا۔ اب کچھ علماء کچھ جواب دیتے، کچھ علماء کچھ جواب دیتے، تو بات دل کو نہیں ٹھکتی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بات تو پھر ابو حنیفہ کے پاس ہی جا کے سلجھے گی۔ چنانچہ وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس آئے، حضرت مسئلہ ہے، اور جواب دینے والے بھی نا کلیئر جواب نہیں دے پا رہے کہ کون ذمہ دار ہے، کیا چاروں مل کے دیت ادا کریں، یا پہلا دیت دے، یا آخری والا دیت دے، یا کوئی بھی دیت نہ دے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بات کہا کہ اچھا اس کو ذرا یوں سمجھو کہ سانپ پہلے بندے کے اوپر گرا، اور پہلے بندے نے ہاتھ ہلایا تو وہ دوسرے کے اوپر گرا، اور دوسرے کو اس نے نہیں کاٹا، لہذا پہلا تو بری ذمہ ہو گیا نا، اس کا عمل اتنا ہی تھا، اس کے عمل سے کوئی نقصان نہیں ہوا، لہذا پہلا بندہ بری ذمہ ہو گیا۔ پھر دوسرے نے تیسرے پہ پھینکا، تیسرے کو بھی نہیں کاٹا تو دوسرا بھی بری ذمہ ہو گیا۔ تیسرے نے چوتھے پہ پھینکا، چوتھے کو بھی نہیں کاٹا، چوتھا بھی بری ذمہ۔ پھر چوتھے نے 5ویں پہ پھینکا اور 5ویں کو کاٹ لیا، تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ 5ویں کو اس نے فوراً کاٹا یا تھوڑی دیر کے بعد کاٹا۔ لوگوں نے کہا اس کا کیا فرق پڑتا ہے کہ فوراً کاٹا یا تھوڑی دیر کے بعد کاٹا؟ فرمایا اس لیے کہ اگر فوراً کاٹ لیا تو چوتھے کو دیت دینی پڑے گی، اور اگر کچھ دیر کے بعد کاٹا تو جس طرح پہلوں کے لیے جان بچانی فرض تھی اس پر بھی تو فرض تھی نا، اس نے کیوں نہیں اپنی جان بچائی؟ تو اگر کچھ دیر کے بعد کاٹا ہے تو پھر کسی کو بھی دیت نہیں دینی پڑے گی، یہ بندہ اپنی سستی کی وجہ سے مرا ہے۔ تو فقہا نے کہا کہ ہاں اب بات کلیئر ہو گئی، سمجھ آ گئی کہ کس کا عمل کہاں تک تھا اور اس کا اصل حل کیا تھا۔